رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ اس وحی میں صرف عظمت نہیں، تعظیم بھی ہے،
اور عزت بھی ہے. اور میں لفظ وغیرہ خوش ہو جائیں. وہی روح اور وہی عزت بھی ہے, تعظیم بھی ہے اور عظمت بھی ہے. وہی عظمت الہی ہے. معلوم ہے جب اس عظیم نے اپنا کمال سمیٹا تو اسے عظمت بنا دیا. جو علم سمیٹا تو علم کو علمیت بنا دیا. قدرت کو سمیٹا تو قدرت بنا دیا. حکمتوں کو سمیٹا تو اس وحی کو حکمت بنا دیا. سمیٹا تو اسے علم بنا دیا. اب رسول عالم نہیں, علم ہے. حکیم نہیں, حکمت ہے. قادر نہیں, قدرت ہے. کیونکہ عالم جاہل ہو سکتا ہے, عین علم میں جاہل کا ضرور. اسی وجہ سے اس وحی کو کئی کمال دیے. پہلا کمال روح, دوسرا کمال من امرنا. روح ہمارا امر ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہمارا, تو پھر وہی عظمت کی لفظ ہے. سارا کمال ہی نام ہے. وہ ہمارا امر ہے, میرا نہیں. جب توحید کل کمالات میں سمٹ گئی اسے مصطفیٰ. جب اسے وجود دیا تو وجود محمد مصطفیٰ بن گیا. اس لیے یہ روح ہمارا امر ہے. جب یہ روح ہمارا امر ہے, ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, میرا حبیب تو, اب ہم نے تمہیں یہ روح امری بصورت وحی بکمال امر آپ کو ہم نے یہ دے دیا. جب دے دیا, عطا کر دیا, تو رسول کے صفات کیا ہو جائیں گے؟ زائد پر ذات, عین ذات نہیں. وہ اللہ ہو جائے گا, یہ بننے والے ہوں گے. وہ بنانے والا ہوگا, یہ بننے والے ہوں گے. فرق بننے بنانے کا ہے, کمالات میں فرق نہیں. بنانا ہی شرک بھی ختم, صفات میں بھی ختم, ذات میں بھی ختم. بنا کے بھیجا. جب بنا کے بھیجا, اللہ زیادہ جانتا ہے, آپ جانتے ہیں شرک کیا ہوتا ہے. مولوی زیادہ جانتے ہیں. اگر انہیں اللہ سے زیادہ معلوم ہے پھر نمازیں کیوں پڑھتی. خیال کریں, اللہ نے دے کے فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. ڈو بھی سلسلے میں آ کے آپ نے ڈیڈ بھی استعمال کیا. ڈو نو, ڈو ڈیڈ نو. اب میں ڈیڈ میں کہہ رہا تھوڑا سا ڈو اور ڈیڈ میں میرا خیال فرق تو ہوتا ہے. خیال جو ہے گرفت والی نہ ہو. آپ بچے ہیں میرے, مہینہ بتاؤں کون بتائے. بیٹا بھی ہے, میرا بھائی بھی ہے, محسن بھی ہے. اب تو سارا نظام ہی مجھے تسلی ہو گئی. منزل تک پہنچ گئے. میں بہت سے ملکوں میں ہو رہی ہے بات, سروے ہو رہا ہے ملکوں میں. اللہ گواہ ہے, میں کیا غریبت پہ کہتا ہوں. سروے ہو رہا ہے کہ ہم نے تفصیل کہاں لکھوانی ہے اور کس سے لکھوانی ہے. سروے ہو رہا ہے, آپ کو خبر ہی نہیں ہے بات کیا ہوئی. آج شب جمعہ ہے, یہ پچھلے شب جمعہ کی بات. یہ کراچی میں تھا, بلکہ بتا نہیں دیا, دکھا دیا. میرے کو اپنی سینس بھی کام کر رہے. ماشاء اللہ. اگر آپ یہ
جان سکتا تھا. اور یہ دوسری لفظوں سے تعبیر کرتی ہے، جن نہیں کرتی، کیونکہ اسے استمرار رکھنا ہے. استمرار میں دودھ زیادہ آتا ہے، ڈیڈ کم آتا ہے. یہ ڈیڈ ماضی استمراری کے لیے آتا ہے، استمرار حال اور تمام اور ہمیشگی کے لیے دودھ لفظ. یہ ملکات کی بات ہے، یہ صحیح سے زیادہ بہتر جانے یہ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو نہیں جان سکتا تھا، یعنی نہیں جان سکتا تھا. بات تو طے ہو گئی. اللہ ہی نے جنوایا. جب اللہ ہی نے جنوایا تو صفات زائد پر ذات ہو گئے. شرک کا ہونا ختم، بالکل شرک سے آپ بڑی ہو گئے. تو نہیں جان سکتا تھا، اب جان گیا. تو ہی کتاب ہے، تو ہی ایمان. اب جو ان کو نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں. وہ ہے اب جیسے صحیح نے فرمایا جنگ خندق میں کون گیا؟ جناب علی گیا یا نہیں؟ سلمان فارسی سے پوچھا گیا کون جا رہے؟ کہتے میں نہ اللہ ہوں نہ رسول ہوں. میں کہتا ہوں اچھے بات تو انہوں نے بھی سیکھا. بارز الایمان و کلہ الی الکفر کلہ. اب تو اس روح امری سے پہلے، عطا کرنے سے پہلے تیرا وجود ہی نہیں ہے. لیکن کل میں نے اب کیا خیال کرا یہ لفظ میری کام میں گرفت نہ ہو جائے. یہ نہیں تھا کہ لفظ میں زمانہ نہیں ہے. زمانہ نہیں ہے، نہیں تھا. لفظ تو زمانے کے ہیں لیکن ان کے ہونے میں زمانہ نہیں. دل میں رکھے کوئی گرفت کرے کہ ہاں یہ تو ہمیشہ مانا، یہ لفظ ہمیشہ بھی اللہ کے لیے درست نہیں. یہ آپ لوگوں کو ہمیشہ سے تھا یا ہے، یہ ہمیشہ کی لفظ اللہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ بھی زمانے کی لفظ ہے. وہ ہمیشہ سے بھی پہلے ہے. تو نہیں جان سکتا تھا، تو نہیں جان سکتا. اب اسی پہ زور دے تو نہیں جانتا. کتنا فرق ہے. یہ تو ہر شاید گئی ہے. رسول کی ترقی کو کوئی شاید رکھی نہیں ہے. رسالت کو تو ختم کر دیا. تو نہیں جانتا تھا، جانتا ہی نہیں تھا تو رسول کس لیے بنائے؟ وہ بات ہے کہ رسول نہیں جانتا. اسی پہ تو کتابیں لکھی. اسی لیے ابھی میں خمسہ پڑھ کر دارالعلوم محمدیہ اسی لفظ پر تو انہوں نے کتابیں لکھی. ڈکو صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں اسی لفظ پہ تو لکھی. نہ جان میں نے نہ اس لیے نہیں دی. محلے جو بتانے کے لیے کیا پائے یہ دور کی جاتی ہے. پاکستان میں کہیں گے جان کے وہاں باتیں کرواتا ہے. آپ کو تو کچھ نہیں کہتے. بات آگے چلی جاتی. سمجھتے ہیں نہیں. تو نہیں جان سکتا تھا. کیا نتیجہ ہوا؟ روح دے دی گئی. تو ہی میری کتاب ہو گیا، تو ہی ایمان ہو. بہت بڑی بات ہے اللہ نے. اچھا کتاب کے بعد ایمان کی یہی بات دیا لیکن اشارے سے ابھی تحمل نہیں ہے. ماں کن کا تدری مل کتاب ہو غلط ایمان. ضروری تھا کتاب کا ذکر پہلے ہوتا کیونکہ ایمان نتیجہ علم ہوتا ہے. اگر علم ہی پہلے نہیں تھا تو ایمان کی لفظ کیسے کہتا اللہ؟ اس نے کتاب کو پہلے ذکر کیا اور ایمان کا بعد میں ذکر کیا. یہ ترتیب جو جب واو آتا ہے نا قرآن پاک میں، یہ واو عاطفات ترتیب حقیقی کو ظاہر کرتا ہے. جب قرآن میں ترتیب حقیقی ہوتی ہے. ہم ترتیب میں اور میں کہتا ہوں میرے پاس جناب اور آئے اور یہ آئے اور
پھر کہتا ہوں، پھر میں اسی کو دوہرا کے یوں الٹ دیتا ہوں اور تو ہم ترتیب میں صحیح نہیں کہتے، لیکن قرآن کی ترتیب صحیح ہے۔ کتاب کا علم، کتاب علم پہلے دیا، ایمان کا اعلان بعد میں کیا۔ معلومات پہلے انہیں جانو پھر مانو، جاننا پہلے ہے ماننا بعد میں۔ پہلے انہیں جانو پھر مانو۔ یہی فرق ہے نبیوں میں اور 14 میں۔ انبیاء اللہ کو پہچانتے ہیں، 14 اللہ کو جانتے ہیں۔ تو نہیں جان سکتا، بار بار کسی نے اشارہ کر تو جھگڑا ہی کیا، جو جھگڑے والی ہے اس کو تو قابو کرنا۔ ابھی جو جھگڑے ہیں، جہاں جہاں جھگڑے ہیں، میں نے سرخ لائنیں لگائی آئی گی، ان میں ایک ہوگا یہ خطرہ ہے، اسے صحیح لکھنا۔ ایک خطرہ نہیں، اب تو سینکڑوں خطرے ہو، انہوں نے صورتیں ہی غلط لکھی۔ میں کیا اعلان کروں، ڈر ڈر کے کرنا، اب کچھ ڈر کم ہوا اس لیے میں نہیں رہا۔ جب اعلان میں ڈر ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا اعلان کروں گا۔ یہ کہاں ہے پتہ لگے گا کیا کر رہے ہیں، بھول میں نہ رہے۔ معقول کا تدری، خدا گواہ ہے میں کہتا ہوں یہ بھول گئی۔ معقول کا تدری مل کتاب و غلل ایمان، تو نہیں جان سکتا تھا کہ کتاب اب تو جان کے تو ہی تو میری کتاب ہے۔ لیکن اگر کہتا کوئی اور کتاب ہے تو کتاب ٹھیک نہ ہوتا، تو ہی تو میری کتاب ہے۔ اور نہیں ہے کتنی بڑی بات ہے، تو ہی تو ایمان ہے۔ رسول کو مومن نہیں کہے گا، کسی کو مان کے مومن ہونا ہے۔ رسول ایمان ہے، تو میرا کتاب، میری کتابیں وجودی بھی ہے اور تو ہی ایمان ہے۔ معقول کا تدری مل کتاب و غلل ایمان، کل پھر بحث کریں گے رہا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا، توجہ فرمائیں، بات شروع ہو گئی۔ یہ ولیکن پہ میں بحث کروں گا 4 دن، پورے قرآن میں کوہ طور میں ولیکن دکھا ہوا، معراج میں دکھا، ہر شے میں دکھا۔ ولیکن انہوں نے ترجمے بھی نہیں کی، جو اصل شے ہے ولیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اور وہ لوگ تو ہو آتی تو لکھتے، اچھا وہ کچھ نہیں ہے، میں بہت کچھ کہنے لگا تھا۔ ولیکن جعلناہ، ولیکن توجہ، باؤ کیوں ہے لیکن، 2 چیزیں۔ ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے اسی وحی، روح اور امر کو ہم نے نور بنایا۔ نہیں سمجھے میں بات سمجھ نہیں آئی، خدا کے لیے ٹیپ تو ٹھیک ہو رہی ہے، ٹیپ ٹھیک ہونی چاہیے، یہ دنیا میں جانی ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے اسی تینوں چیزوں کو نور بنایا۔ معلوم ہوتا ہے شاید وہی ہے، ایک اور کمال آ گیا، نور ہے۔ ہم نے اسے نور بنایا۔ نور بنا کے کیا فرماتا ہے؟ نہدی بہی من نشاء من عبادنا، ہم اپنے بندوں کو جسے چاہتے ہیں اسی نور ہی سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہ نور ہی علی ابن ابی طالب
علی ابن ابی طالب. پہلے ذرا سمجھ لے گل وہ ایسی آیت آپ نے بیٹھنا نہیں. ولیکن جعلناہ نورا، یہ نور کون ہے؟ جناب علی. ہم نے ولایت علی ہی کو اس نور کو ولایت بنایا سمجھانے کے. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، باتیں ہو جسے ہم چاہتے ہیں اسی کو ہدایت کرتے ہیں، ہر ایک کو نہیں. اور دیتے اسے ہیں جن میں صلاحیت ہو. نہدی بہ ہم ہدایت کرتے ہیں. اور کہہ رہے ہیں جب ہدایت کرتے تو ولایت علی قسمی نہیں وہابی ہے. ہم جسے چاہتے ہیں خود دیتے، خود ڈال دیتے ہیں خود. نہدی بہ من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، جسے وہ چاہتا ہے وہی علی علی کہتا ہے. جسے وہ نہیں چاہتا وہ علی کہتا ہی نہیں. نہ کہتی اللہ کو لوگوں کی ضرورت نہیں، علی کی ضرورت. آپ جانتے ہیں جسے، لیکن اللہ جو بھی کہہ سکتا ہے وَجَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن نہ لگا. لیکن لفظ کی کمی نہیں، علم کی کمی نہیں، حکمت کی کمی نہیں، قدرت کی کمی نہیں، لیکن نہ لگاتا. معلوم ہے یہاں لیکن لگانا ضروری تھا، کیونکہ کہیں اللہ نے لیکن کہنا. یہ لیکن جو ہے لکینہ کا مخفف ہے. مخفف مانے مختلف. ٹھیک ہے مخفف ہے، یعنی اس کا خلاصہ. لیکن شک آ جاتی ہے، اس میں کچھ مبالغہ ہے. لیکن جو ہے وہی کما، لیکن اس نے ذرا لفظ کو تھوڑا سا آسان کر دیا. ولیکن جعلناہ، اللہ نے کہا لیکن، اور لیکن ہم نے اسے نور بنایا. لیکن ہم نے نور بنایا. اچھا نہیں سمجھ ضرور پتا لگتا ہے نا اتنی نور آتے بات کیا ہوتی ہے. اور لیکن ہم نے نور بنایا. لیکن کس کے لیے آتا ہے بھائی؟ پیش کرتے ہیں. لیکن آتا ہے استدراک کے لیے، لیکن آتا ہے تاکید کے لیے، تاکید معنوی کے لیے. پر کس میں ادھر ابھی نہیں ایسا ہے. لیکن تاکید معنوی کے لیے ہے، جس کی تاکید خود اللہ کرے. خدا جو ہے وہ موقت کتنا اس نور کو بنانے میں کتنی تاکید ہے. جس کے بنانے میں اتنی تاکید ہے، ماننے میں کتنی ہے. یہ تو خبیر بتائے گا. یہ ماننے میں یہ کیا ہے؟ یہ خبیر بتائے گا. اس کے ماننے میں کتنا ماننا کتنا ضروری ہے. اس کا کیا ماننا؟ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر تم نے نہ پہنچائی، ولایت علی نہ پہنچائی، تو اللہ کی رسالت پہنچائی ہی نہیں. خلاف عادل نہیں ہے اور نہیں فرما. اللہ کو بھی عادل بھی رکھنا ہے، مطلب بھی سمجھنا. اگر کہے تو نے کوئی شے نہیں پہنچائی، سب کچھ تو پہنچا چکا. خود کہتا ہے فیضا فرغت فانصب، جب تو فارغ ہو جائے تبلیغ سے، پھر علی کا اصلی چہرہ دین کا دکھا. یہ تاکید بھی ہے میرے بھائی، اصلی چہرہ دکھا. اصلی چہرہ یہ تاکید. اب تاکید کیا ہوتی ہے یہ بھی بیان کرنا پڑے گی. پھر اب یہ نہیں کرے پھر تاکید کی ہے، اصلی چہرہ دکھا دے. فیضا فرغت، قرآن کہہ رہا ہے جب فارغ ہو جائے
پھر فارغ ہونے کے بعد رسول نے تو فارغ ہونے کے بعد اعلان کیا، تو پھر یہ کیوں کہتا ہے تو آپ بلغت رسالت؟ اللہ عادل بھی ہے اور کہا بھی صحیح ہے، تو پھر اسے عادل بھی رکھیں اور جملہ بھی سمجھیں اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اے رسول تیرے پہنچانے کی بات نہیں، تو نے تو پہنچانا ہے۔ ولایت علی اہم اتنی ہے کہ مجھے بھی کہنا پڑا، اگر نہ پہنچائی عادل بھی ہو گیا اہمیت ہے ولایت علی، اہم اتنی ہے پورے دین میں، اہم جب دین میں ولایت اہم ہے نمازیں تو شریعت سمجھ آتی نا، وہ دین میں اتنا اہم خدا کے لیے سمجھو، خدا کے واسطے سمجھو، ولیکن جاننا ہم نے اسی وحی روح اور امر کو نور بنایا، نادی بہی من نشاء من عبادنا، جن کو ہم چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اب اسی ہدایت کو رسول کی ہدایت کے ساتھ توحید اپنی ہدایت ملا رہی ہے۔ یا آیت مکمل ہو رہی، اگلی آیت پھر پڑھی تو بدر الکل واقع ہو رہی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، حبیب جس کی طرف ہم ہدایت کرتے ہیں اسی کی طرف تو ہی تو ہدایت کرتے ہیں، یہی صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہی علی نے بنایا۔ نہیں سمجھنا نہیں ہو جاتا، ابھی میں نے انبیاء کی نمازیں بتائی ہیں وہاں پاکستان میں۔ وَإِنَّكَ بے شک یقیناً تو میرا حبیب، اے تو وہ علاقہ کو اسی تو کے لیے تو علاقہ کا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ہی تو ہدایت کرتا ہے۔ تاکید در تاکید ہے، اللہ تعالی نام پہ تاکید ہے، تاکید فعلی ہے، وہ پیچھے ہوا ہے۔ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اِلَىٰ انتہاء غایت تک، جب تک دین رہے گا علی علی رہے گا۔ انتہاء غایت کے لیے کوئی لمحہ ایسا نہیں جو الہ کہیں جا کے رک جائے۔ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
لکن کس کے لیے آتا ہے؟ بس کل پھر کریں گے. یہ بات ابھی مکمل ہوئی. آیت پہلی 52 نمبر آیت مکمل. صراط اللہ الذی، پھر صراط کی لفظ آئی کیوں؟ اللہ کہتا ہے یہی صراط ہی تو ہے نا. وہ بحث کریں گے. یہ بدر الکل من الکل واقع ہے. اب براب یہ ہوا کہ لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، تاکید معنوی کے لیے آتا ہے. تو دیکھ ٹھیک ہے، جو بھی جو کریں وہ صحیح کریں. استدراک یہ ہوتا ہے کہ ایک صفت کی نفی کے بعد دوسری صفت کا اثبات آتا ہے. استدراک الف سین تین کاف الف بے کاف کش والا استدراک اسی درک سے ہے. اس میں ادراک بالمداخلت ہے، ادراک بالمماثلت ہے، یہ ویسے ہیں وہ ادھر ابھی نہیں چلتا. استدراک کے معنی ہے کہ ایک صفت کی نفی کے بعد دوسری کا اثبات ہونا. وہ جو پیچھے نفی ہوئی ہے اسی ابہام کو دور کرنے کے لیے لگے نہ. وہ جس کی نفی کی تھی اس ابہام کو دور کرنے کے لیے لگے نہ. اب میں مثال دیتا ہوں جو لغت میں مثال بھی دی گئی. ما زید شجاعا لکنہ کریم. ما زید شجاعا، شکر ہے ایسے سنا کرے قرآن، حق ہے قرآن کو سننے کا. ما زید شجاعا، زید بہادر نہیں ہے. شجاع کے معنی بہادر. تو جو آپ پڑھتے ہیں میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں، لفظ اسی طرح آپ کے لفظ کی طرح. زید شجاع نہیں ہے لکنہ کریم، لیکن کریم ہے. کریم کا ہو گیا اثبات، شجاع کی ہو گئی نفی. یعنی ہم یہ سمجھیں گے، جو ہم ہیں یہ سمجھیں گے کہ جب کریم کہا تو شجاع کی صفت ختم ہو گئی، صرف کریم رہ گئی. اللہ نے لکینہ لگا کے کہا نہیں، انہیں سمجھا نہیں. لکینہ لگایا اسی لیے ہے کہ زید صرف شجاع نہیں، کریم بھی ہے. زید صرف شجاع نہیں، کریم بھی ہے. اللہ لکین لگا کے نورا کہتا ہے پچھلی باتوں کو. یہ صرف نور نہیں، یہی وحی بھی ہے، روح بھی ہے، امر بھی ہے. یہ جو نور ہم نے بنایا ہے یہی نور وحی بھی ہے، روح بھی ہے، امر بھی ہے. یہ کمال ہے جو سمٹ کے نور میں آ گئے. اسی نور کو علی کہتے ہیں. آپ ذرا کے سفید کے سن رہے سفید ماشاءاللہ تحمل کافی ہو. شکر ہے تحمل ہو. اسلام آباد جیسے ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں کم تحمل ہے. اسلام آباد میں تحمل نہیں ہے. کوئی ایک ایسی بات کرے فوراً ہم میں نے موقع ہی نہیں. ایسا مشکل قرآن بیٹھ گئے ہے کہ کیوں لکھو نا جیسے سمجھ آئے تھے لکھو. وہ تو سائی والے لوگ تھے نا، انہیں کیا پتا علم علی کیا ہوتا. اس لیے لگایا اللہ نے
جتنی صفات ہیں ان کی نفی نہیں ہے، ولیکن نے اس نفی کے ابہام کو اس بات میں بدل وہی روح، وہی امر، وہی نور، وہی نور ہے۔ کس نے کہا؟ لیکن نے ابہام دور کیا۔ اب میں آپ کی بڑی ہر وقت کی سنی ہوئی سورہ انفال کی آیت میں 17 نمبر آیت نواں پارہ آیت پڑھتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں، اور خوش ہو جائیں جیسے خوش ہونا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، اتنی باتیں انہوں نے لغت کی باتیں چھوڑ دیا، لفظ نہیں لکھے، ترجمہ نہیں لکھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دنیا تک یہ باتیں پہنچے کہ انہوں نے کتنی بے پرواہی سے ترجمہ کیا۔ قرآن بے پرواہی کا نام نہیں۔ خدا کے لیے جب بھی لکھیں ان سے مان کے لکھا مان کے جاؤ ولیکن اللہ رمی۔ میرا حبیب تو نے دیکھیے اگر لفظی آگے اس بات کی لفظی خود لگا وما رمیت، اور تو نے کنکر نہیں پھینکے، ٹھیک ہے۔ جنگ بدر میں جناب رسول خدا نے فرمایا علی باریک کنکر دے، غور نہیں فرمایا، خدا کرے لوگ سمجھ جائے جس باریک کی لفظ سے رسول نے باریک کہا اسی طرح علی نے باریک جو ہتھی میں دیے جو رسول کا باریک سمجھ جائے اس کا کبیر کیسے سمجھ جائے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا باریک کنکریوں کی مٹھی بھر دو۔ کہاں؟ جنگ بدر میں، جنگ بدر میں مٹھی بھر، جناب علی نے مٹھی بھر، ہاتھ برابر ہے، پھر عدل بالعدل۔ یہ لمبی پہلے تو نبی بیان کریں گے، مٹھی بھر کے جناب علی نے کم کر دیا۔ رسول خدا نے پھینکے وشاہت الوجوہ، وجوہ کو ترجمہ آپ سے کروانا، کچھ نہ ہو گیا تاکہ آپ کے نام اعمال میں بھی تو لکھے نا کہ آپ نے بھی ولایت کو سمجھنے میں کوشش کرنا۔ یہ آج میں لکھواتا ہوں آج کی تاریخ کہ آپ کے نام اعمال میں لکھے گئے، وہ نام اعمال سنبھال کے رکھا ہو، آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے ہمارے اعمال کا نام اعمال فرشتوں کے سامنے جاتا ہے، سب سے پہلے وہ دیکھتے ہی نام اعمال میں ولایت علی۔ اگر ولایت علی ہے سنبھال کے رکھ دیتے، ولایت علی نے رتی میں ڈالی۔ اللہ کے اب کالا آپ آ جائیں، میں کیا کروں خدا کے لیے سمجھیں۔ اب جناب یہ ہوا کہ جناب رسول خدا علیہ السلام نے کنکر پھینکا کس نے؟ رسول اللہ کہہ رہا ہے وما رمیت، اور تو نے نہیں پھینکی۔ لیکن اگلی گل پھینکنے کی خود کہی از رمیت، از اس سے بدر الکل من الکل واقع ہوا، ایک بدر الاجتماع بھی واقع ہوا۔ یہ از واذکر فی الکتاب مریم ہے، مریم کی بات کرو، قرآن میں مریم کی بات کرو۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، یہ از کس کے لیے ہے؟ از آیا ہے
اچھی نہیں لگتی گا؟ یہ از یہاں بدل الکل مریم سے واقع ہو رہا ہے. مریم کا نام نہیں لیا، از کہہ دیا. یہ بحث کروں گا نا انشاءاللہ، کل بحث کریں گے اس پر. کل ایک بہت بڑی بحث آئے گی. تو وما رمیتا، میرا حبیب تو نے نہیں پھینکا، یا کنکریاں نہیں پھینکی، از رمیتا، جبکہ تو نے جس وقت اور جہاں، وقت کے بعد میں ذات زمان اور مکان دونوں کی، جہاں پھینکی، جب پھینکی تو تو نے لیکن توحید کو ہمارے سمجھانے میں کتنی دقت ہو رہی. ہم ایسے تھے اتنا کچھ اللہ نے کہا میرا حبیب تو نے نہیں پھینکی، جب پھینکی، جہاں پھینکی، پھینکی ہی تو نے، ولیکن اللہ رما، تو نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. لانا شکا مجھے اس کی وضاحت کر کے بتائیں. ولیکن اللہ کی لفظ ہے، لیکن آ گیا لیکن اس بات کے لیے ولیکن اللہ رما، اللہ بھی رہے، مصطفیٰ پھینکے بھی. تفسیر اسے کہتے ہیں. توحید رہے نہیں تو زور ایسی بات اب نہیں ہوگی. لاہور میں میں نے کہہ دیا تھا اب نہیں ہوگی. لاہور پاکستان میں نہیں ہوگی. خدا کی قسم میں آپ سے کہتا تو نے پھینکا نہیں پھینکا تو نے، ولیکن اللہ رما. اب دیکھیں اللہ نے پھینکی. ایک عمل ہو رہا ہے پھینکنے کا، ایک واقعہ اور پھینکنے کا عمل. نسبت دو طرف ہے، رسول کی طرف بھی نسبت ہے اور اللہ کی طرف بھی نسبت ہے. اور نسبت دینے والا وہ ہے جو غلط کبھی بھی نہیں کرے. اللہ کہہ رہا اللہ نے پھینکی. پھینکی کس نے؟ وہ یار رسول نے پھینکی، رسول نے. عجیب علم کلام کی بحث ہے، ابھی نہیں کریں. آسان تھوڑی تھوڑی کرنی. پھینکی رسول نے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ولیکن اللہ رما. تو اب یہاں پھینکنے کے عمل اللہ اپنی طرف بھی منسوخ فرما رہا ہے، اور پھینکنے میں اس کا ہاتھ بھی نہیں ہے، اور پھینکا ہی ہاتھ سے جاتا. مجھے سمجھ آئی ہے. پھر مانو رسول کا ہاتھ نہیں، اللہ ان کا عمل ان کا نہیں. اگلی گل سنی میں دیکھتا ہوں سارے مجھے معلوم ہوتا ہے. یہ تو نے نہیں پھینکے، ٹھیک ہے، ولیکن اللہ رما، یہ اللہ نے پھینکے. ایسے نا یا پھینکنے کا عمل اللہ اپنی طرف بھی منسوخ فرمایا. پھینکا رسول تو نے. یہ واو حالیہ ہے. ولیکن اللہ رما یہ عاطفہ نہیں ہے، ساروں نے عاطفہ لکھا. جو حرف ہی نہیں سمجھ سکے وہ پورے آیتیں کیا سمجھے. ابھی رونا یہی ہے ولیکن اللہ. یہ واو حالیہ، حالیہ حال سمجھتے ہیں، کیفیت. اب میں اس کا حال کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، پھر آپ کو بالکل سمجھ آ جائے. میرا حبیب یہ کنکر تو نے نہیں پھینکے، اس حال میں کہ اللہ پھینک رہا ہے. مولانا کے سامنے جا کے میری سی ڈی رکھ دیا، تم سے اس وقت جب اس سے فیصلہ لے کے میں ابھی آیا نہیں تھا، میرے خلاف شروع ہو گئی. موجود خدا گواہ میں کیا کہوں، کچھ نہیں کہہ. موجود زندہ رہے ایسے علی کی ولایت روکنے میں زندہ رہے.
تشریح کی طرف چلتا تشریح اور ہے حال اور ہے اللہ کے لیے تشریح نہیں ہے خیال کریں حالانکہ بات اللہ نے کہیں کھویا والی ہے اس نے باؤ لگا کے توحید بچا لی ہے رسول یہ کنکریاں تو نے اس حال میں پھینکی ہیں کہ اللہ پھینک رہا نہیں سمجھ رہے میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں اگر آپ میری بات سمجھیں گے تو نتیجہ سمجھ آئے گا ورنہ ایک حل کر ہو جائے اس حال میں کہ اللہ پھینک رہا میرا حبیب پھینکا تو نے ہے اس حال میں کہ اللہ پھینک رہا اللہ پھینک رہا اس حال میں پھینکا تیرے ہاتھ میں ہے اس حال میں کہ اللہ پھینک رہا اللہ پھینک رہا یہی تو اللہ بتانا چاہتا ہے رسول کو بشر نہ سمجھو یہ بشر بھی نہیں اور اللہ بھی نہیں رسول بشر بھی نہیں اللہ بھی نہیں یہ رسول کا پھینکنا رسول کا نہیں یہ اللہ کا پھینکنا اللہ بھی نہیں بشر بھی نہیں بشر اور ہوتا ہے اہل بشر اور ہوتا اہل بشر نہیں اللہ بھی نہیں لیکن جو تو نے پھینکا ہے اس حال میں کہ اللہ پھینک رہا ہے رسول اللہ یہی کہنا چاہتا ہے لوگوں 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 میرے رسول کو بشریت کے تناظر سے نہ دیکھو میری رسالت کے حوالے سے دیکھو بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی رسول کا ہر قول و عمل میری رسالت ہے یہ پھینکنا ہی تو میری رسالت ہے سمجھ لیے پھینکنا کیا ہے تو مانو اس کا ہر عمل رسالت ہے رسالت ہے اگر اس کو خوش ہو جائیں آدم میں روح علی نے پھونکی میری رسالت ہے روح آدم میں پھونکی رسالت میری ہے پھینکنے میں اے حبیب ضروری ہے ایسی وقت طے ہو جائے کل تو کل اور بحث کرے گا تو کل پھر رکھا لے پرسوں پھر نہیں آئے کل کوہ دور کل سناؤں گا ابھی تو کوہ دور کی ابتدا پہلی ہے کوہ دور کے بارے میں اشارہ کی ہے یہ کنکر تو نے نہیں پھینکے پھینکنے میں ہاتھ تیرا اور غور فرمائے اللہ کے بات سنو لکینہ بتا رہا ہے جناب لکینہ لکینہ اللہ نے رکھا ہے اس بات کے اس کی طرح نسبت ہے رسول کی طرح اشباع ہو رہا ہے رسول نے پھینکے یا اللہ نے اشباع تو خود بنایا اللہ نے اشباع بنا کے اس بات کرے تاکہ سمجھ آ جائے ایسی بات ہے ہنگامہ کر کے سمجھایا جائے وہ بات بھولتی نہیں ہم مسلمانوں کو آتی نہیں مسلمانوں کو آتی رسول
جو میں نے سورہ انفال کی 17 نمبر ہے درمیان سے پڑھی پہلی کسی کے پیچھے ٹوٹا رہ گیا ادھائی آیت کا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. میرا حبیب جنگ بدر میں قتل تو نے نہیں کیا, وہاں رسول کی جگہ لڑا ہی علی ہے. رسول ہوتے ہوئے بھی جنگ نہیں لڑی, تلوار لے کے بھی نہیں لڑا, حکم ہو کے قاتل فی سبیل اللہ, حبیب تلوار لے کے جہاد کر. لا تکلف الا نفسک, اس کتاب میں مکلف کیا ہے اللہ نے تیرے نفس کو. یا علی کا لڑنا ہی نفس رسول ہونا ثابت ہو. رسول کی بات بھی آئی, علی کی بھی تو آئے نا, پہلے علی کی بات کی. یہ تلوار نہ ہوتی تو اگلی بات نہ ہوتی. علی نہ ہوتے تو جنگ بدر کیسے ہوتی بابا؟ رسول نے تو لڑنا نہیں, اس کا نتیجہ جنگ احد میں دیکھ لی. تلوار تیرے ہاتھ میں تھی, قتل کرنے کی کیفیت اللہ کی. توحید محفوظ ہو گئی یا خطرے میں ہے؟ ترجمہ بھی ہو گیا, توحید بھی محفوظ. یہ قتل تو نے نہیں کی. آپ خوش ہو جاؤ دکھ رہا اور بھی کیسے بیعت کے لیے تیرا ہاتھ نہیں, ید اللہ فوق ایدیہم. اب کہنا ضروری ہو گیا, ایک جان سے کہا اللہ لڑ رہا ہے. ابھی بھی سمجھا, یہ بیعت لینے والا ہاتھ تیرا نہیں, اللہ کا ہاتھ. میرا تو علی ہے نا. معلوم ہو جسے اللہ ید اللہ کہے وہ کبھی بھی خیر کی بیعت نہیں کرتا. ختم ہو گئی بات, ختم. ولیکن اللہ اسی رہ گئی کل سے گھنٹہ تقریباً ہو گیا, تھوڑا سا مسائل بھی ہونا چاہیے تھا. اب یہ ہوا کہ ولیکن اللہ رفع, کل انشاءاللہ ہم سورہ کوہ طور کو اسی میں ولیکن کو ظاہر کریں. کوہ طور میں ولیکن ہے, پھر دیکھنا ہوگا ولیکن میں اللہ آیا ہے, اللہ موسیٰ کو سمجھانے علی ہے. میں دلیل سے بات کروں, اس لیے کیس بھی میں کروا رہا ہوں اور ضرور کرواؤں گا, تاکہ پوری خرید میں یہ آپ یہ پیسے چلیں, پتہ لگے حقیقت کیا ہے. آج تو پتہ نہیں کیا سے کیا لکھا, لکن کا ترجمہ ہی نہیں ہے نہیں, اس کے جہاں کھولا میں کیا ہوا یہ خوف ہے تو میں دیکھوں. خدا کے لیے قرآن کو سمجھو, اہل بیت کو سمجھو, اللہ کو اللہ سمجھو. پہلے دن سے کہتا ہے جب امام بناتا ہے, امام بن جانے سے توحید کی حفاظت واجب ہو جاتی ہے. کوئی نبی لڑے ہیں, نبیوں نے جنگ کی, وہی رات کیوں نہیں کی. کیا نبی نے کسی نے جنگ کی نا, یا کئی بہت شد توڑے کسی نے, کہنے کس نے توڑے؟ نہ حضرت ابراہیم نے نبیوں کی بات,
جب وہ امام بنے توحید کی حفاظت واجب، وہ تو توڑے جناب ابراہیم آپ کی اطلاع کے لیے اگر قرآن ہے تو میری اطلاع پہ جا کے خود دیکھ لیں. بل فعلہ کبیرہم، انہوں نے کہا یہ توڑے بڑے بدو، ابراہیم سچے کہاں رہے؟ نہ لکھا ہو تو میں ممبر پہ بیٹھ کے جب یہ نشاندہی نہ کی جائے تو کیسے حقیقت سامنے بل فعلہ، انہوں نے سمجھے فعلہ پر وقت لازم ہے. سارے آ کے کہہ رہے تھے اس میں پڑھوں گا مجھے آتا ہے سارا یاد. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے کیا نہیں سمجھے لازم جب آئے سانس توڑ دینی ہوتی ہے، توڑ دینی ہے سانس واجب ہے وہاں اپنا وقت لازم جب کر کے آتا لاہور میں وہ چھاپنے والے شیخ محمد صاحب صاحب کے آگے بیٹھے تھے. میں کہ اگلا اگر قرآن ٹھیک نہ آیا میں پورا قرآن ضبط کروں. پھر وقت لازم لا یعلم تاویلہ الا اللہ ہو، یہاں انہوں نے وقت نیم لگائی اور راسخون فی العلم پہ نہیں لگائی. میں نے شیخ صاحب پیسے کمانا اور ہے، آل محمد بچانا اور خدا کے لیے ایسے نہ کیونکہ میری بات جا رہی ہے لاہور میں. اگلی دفعہ انہوں نے ٹھیک کر کے وقت لازم پر راسخون فی العلم پہ لگایا. یا اللہ جانتا ہے یا 14 جانتا ہے. میں کامیاب ہوں تجھے اپنی ہے کوئی نہیں ہوئی ہے جو مولا چاہتے ہیں پہنچانا میں پہنچاؤں. بل انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا جو خداؤں کے ساتھ ایسا کر سکے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، قال ابراہیم نے کہا بل فعلہ، یہ نہیں سمجھے سارے نہیں سمجھے. بل فعلہ، جن کو تم کہہ رہا ہو نا تو نے یہ کیا، یہ اس نے کیا. جن کو تم کہہ رہے ہو نا، تو کے وقت لازم سے پیدا اٹھا وقت لازم ہے آگے بھائی وقت ہے موٹی رہنا کلائی کرو. وقت لازم میں رکنا. بل فعلہ، جن کو تو کہہ کے تم کہہ رہے ہو نا اے ابراہیم، فعلہ اس نے کیا. جھوٹ تو نہیں بولا. نئی بات شروع ہوئی کبیرہم ھذا، یا ایک بحث ہے اس میں لغت کی کبیرہم کیوں شروع ہوا. کبیرہم ھذا، ایک بڑا جو ہے نا اس کو دیکھو جس کے اوپر وہ کلہارا رکھا ہوا، کلہارے سے بھی خدا توڑے جاتے ہیں. انشاءاللہ کل اس بحث کو آگے بڑھائیں گے. خدا کے لیے میں یہ چاہتا ہوں ایک بات مکمل طور پر جس طرح سماعت فرما رہے ہیں اسی طرح یہ موضوع 4 5 10 میں یہی بیان کروں گا، اسی طرح ٹیپ ہو جائے. یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہوں، سمجھ آ جائے گی قرآن کہتا کیا. اور بحمدللہ میں نے پورا قرآن اسی طرح لغت میں آگے لکھا. انشاءاللہ جب آئے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا. آج یہیں سے میں ایک چھوٹی سی بات ایک آدھی تک کر گیا. جناب علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے اور بھی بیٹھے ہیں، ایک برامر حاضر بھی بیٹھا ہے. اتنے میں اوپر سے پرندے گزرے. جناب علی نے فرمایا ان پرندوں نے مجھے سلام کیا. وہ جو درمیان میں ایسے لوگ بیٹھے تھے آئے گئے اور کیا نام لوں ان کا بیٹھے تھے علی کے ساتھ اور
جب انہوں نے آپس میں اشارے بازی میں تھوڑا سا طنز کا پہلو دکھایا، میرے امام نے فرمایا کم پر ان پرندوں کو واپس بلا. اللہ جانے آواز کیا ہوتی ہے. خوش ہو گئے یا نہیں؟ خوش ہونا چاہیے. ان پرندوں کو واپس بلا. خدا جانے اب جو کیا 28 روح پرندوں میں کیا ہے، ہر پرندے کے 28 روح ہیں. جو کل علم جانے اسے علی کہتے ہیں. بے خبر ہے خدا کی قسم. جناب پیغمبر نے اشارہ کی، بلایا تو وہ سارے آ کے پرندے جناب علی کے سامنے ایک سیدھی قطار بنا دی. خوش ہو جاؤ گے. میں کہوں گا پرندوں گولائی میں چلو نا، جیسے اوپر چلتے ہیں نا اس سے پہلا ڈھال کے. کہتے ہم سیدھے اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ کوفہ والوں کو بتائیں صراط مستقیم ہی علی ہے. ستارے بھی گرتے ہیں. سر کے بال گیا ٹھیک ہے، سر کے بال گیا. اچھا آیا خوشخبری دینا ہے، سر کے بال گیا. لاہور کا پانی ہے بنا کے لیے سمجھ کے ترجمہ کیا سمجھ کر. تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی پاکستان میں ایسی بات کرے، خاص کر شیعوں. اتنی میں نے حساب بنا دیا ہے. پتہ نہیں میں ہاں پرندوں سے چلے لمبیا لیکن نہیں کرتی. سرکار نے فرمایا ان لوگوں نے پرندوں ان لوگوں نے زوال توحید پہ شک کیا. اگر یہی سمجھ آ گئی ساری بات کہاں تو ساکبہ میں لسان توحید نہ ہو تو بات پتا دیکھیں سرکار موجود زبان توحید پہ شک کیا ہے. بتاؤ پرندوں تم نے مجھے کن لفظوں سے سلام کیا؟ پرندوں نے کہا مولا ہم نے سلام کیا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین. اسی امیر المومنین کی بیٹیاں بازار شام میں اس وقت داخل کر دی گئی جب سورج نکل رہا. سیدات قبول فرمائے مسائل ہوئی ہوتے جب ہر وقت سنتے کتنے دن تک بازار شام سجدہ رہا. جب انہوں نے سجا لیا تو حکم ملا سورج نکلتے ہی بیویوں کو داخل بازار شام کر دو. بیویاں داخل بازار شام کر دی گئی، داخل ہوئی نہیں. یہ سمجھ آ گیا بہت بڑا مسائل ہے. داخل کر دی گئی. جب مغرب کی آذان ہو رہی تھی بیویاں 7 والے دروازے پہ پہنچی. پتہ لگا سارا دن زہرا کی بیٹیاں بازار شام میں یہ دن پورا گزرا. بازار شام پہنچ گئی نہ تھا 7 والا جنازہ آپ نے دیکھا یا میں نے دیکھی ہے. یہاں پر پھر کر بیویوں کو محلوں سے اتار کر گلے میں رسیاں ڈال دی. تمام بیویوں کے جان دی گئی. ابھی یہی تک ہے رسیاں ڈال دی گئی اور زجاج ابن قیس کو کہا گیا اس رسی کو پکڑ لی. جناب سجاد کے گلے میں رسی آگے زجاج ابن قیس نے رسی پکڑی. 7 والے دروازے سے لے
यजीद के दरबार तक 70 कदम का फासला है। याद इतना है जितना आप बैठे हैं, इतना फासला। इन बीवियों ने ये फासला 16 घंटे में तय किया। अगर मसाइब है तो यही नाम है। खुदा जाने कितना हुजूम था, कई घंटे। ज़हरा की बेटियां उस हुजूम की वजह से उसी जगह रुकी रहती। जब आ गया दरबार यजीद का, बिल्कुल दरवाजा आ गया, बीवियों ने वहाँ क्या हो रहा था? अंदर ये शराबें पी रहे थे, हट्ठा मखौल और मस्करे कर रहे थे। उस जनाब ज़ैनब ने कहा, सज्जाद से जाओ, इसके अलावा कोई और दरवाजा है? जाने का इनकार नहीं है, बेटा कोई और दरवाजा है? मैं न कहूँ जो यहाँ मौजूद है, मेरे इमाम ने रोक के फरमाया, फूफी अम्मा इसमें इलाही है, इसी दरवाजे से जाना। जब इसने इलाही कहा ना इमाम ने, या अली कहकर ज़हरा की बेटियां दाखिले दरबार हो। अब दरबार हो गई, खंजर में कैसे हाथ में रखी है, दाखिल हुई तो हुक्म दिया गया यजीद की तरफ से कि हर बीबी को मेरे आगे से गुजारा है। अल्लाह अकबर, हर बीबी को मेरे आगे गुजारा है। अब एक लफ्ज़ है, मैं क्या करूँ, तो लफ्ज़ है बीवियों को मेरे आगे से गुजारा जाए। जब एक आई ना 4 साल की बच्ची, जिसके गले में रस्सी इतना तंग है, छोटे छोटे बाल मुंह पे डाले हुए हैं, कुर्ते पे खून लगा हुआ है, गले की रस्सी इतना तंग है कि सकीना एड़ियों के बल चल रही है। यही बताया गया, अल्लाह अकबर, बीवी पाक एड़ियों के बल चल रही है। 4 साल की बच्ची के गले में एक रस्सी देख ली ना, इसने कहा सजा रुक जाओ। तो पूछा यजीद पूछा, मानती बच्ची तू कौन है? जनाब सकीना की गले की रस्सी इतना तंग थी, बोल नहीं सकी। जनाब सज्जाद को देखो, फिर पूछा यजीद ने, मानती बच्ची कौन है? फिर भी जनाब सकीना बोल नहीं सकी। जनाब सज्जाद की तरफ देखा, यही लफ्ज़ है। अब तीसरी मरतबा यजीद ने झिड़क दे के पूछा, बस इसने जब झिड़क दी ना, सज्जाद ने इस जोर से रस्सी खींची, बीवियों के कदम हिल गए। उस वक्त में इमाम ने फरमाया, यजीद जिस तरह तेरी अक्ल पे पर्दा पड़ गया, तेरी आंखों में भी पर्दा देख नहीं रहा। मेरी बहन का कद मुबारक छोटा है, बीवियों का कद बड़ा है, इसलिए इनके गले की रस्सी तंग है, जो उसी वजह से बोल नहीं सकी। यजीद ने कहा, सजा इनकी रस्सी ढीली कर। मेरी माँ ने फरमाया, खबरदार ये गैर महरम है, मेरे हाथ खोलो, मैं बहन की रस्सी को खुद ठीक कर। जब मेरे माँ के हाथ खोले गए, मेरी माँ ने गले की रस्सी को जो ढीला किया, अब साहिबा मैं कहना चाहता, अब इधर ढीला हुआ रस्सी का होना, जनाब सकीना ने एड़ियां जमीन पे रखी और एक लंबी अल्लाह जाने कितनी देर से, खुदा जाने कितनी देर से सांस को रोका हुआ, लंबी सांस। उस वक्त मेरे बाप ने फरमाया, यजीद अगर इस वक्त मेरा नाना रसूल आ जाए और ये हालत देखे क्या जवाब दे, ये खामोश हो गया। इसने हुक्म दिया बीवियों को सामने खड़ा कर दो। आज गए हैं, देखा बड़ा गेट है जो सामने, उस दीवार पर लिखा हुआ है, आज ही मकाम ज़ैनब बिन्त अली, या ज़हरा की बेटियां खड़ी कर दी। ये वो जगह है जहाँ गए मुस्लिमों को खड़ा किया जाता, बेटियां खड़ी कर दी गई। रजा के हाथ में रस्सी है, जनाब सज्जाद पीछे
से खड़े रहे, बैठने का हुक्म नहीं दिया गया। जब ये यजीद फारिग हुआ ना, मेरे इमाम से फरमाया कैदी, इमाम को कैदी का कैदी, आपने अपना अंजाम देख लिया। मेरे इमाम ने फरमाया यजीद अंजाम आया कहाँ? जब आएगा तू भी देख लेना, मैं भी देख लूँ। और कितना कहना था, कहता है कैदी होकर मुझे जवाब दिया, जलाल तलवार लो, आगे बढ़ो, इनका सर कलम कर दो। और मैं आपसे मसाइल कहने लगा हूँ, जब कहा सर कलम कर दो, मेरी आका दादी ने फरमाया फिजा अब आगे से हट जा। अल्लाह जाने पर्दा बना के खरीदने का था, फिजा तो नहीं, फिजा आगे से और जब फिजा हटीगा, मेरी शहजादी ने जनाब सज्जाद को बाहू में लेके कहा जल्लाद पहले मुझे कत्ल करो, बाद में मेरे बेटे के करीब आना। अब यजीद पूछता है शिमर ये बीवी कौन है? कहा इसी का नाम ज़ैनब है। कहता इसे तो भाइयों की औलाद से इतनी मोहब्बत है। शिमर ने कहा तूने मोहब्बत का मुजाहरा नहीं देखा, करबला में मैंने देखा है, और वो मोहम्मद के लाशें पड़ी रही, इसलिए वहाँ नजर उठा के भी नहीं देखा, भाई के लाशें पे रोती रही। जल्लाद से कहा जल्लाद तलवार के ताजियाने से हटा दो। जब ताजियाना बुलंद हुआ, हाय हाय सफेद सर वाली फिजा, खबरदार ये मेरी शहजादी, पहले मुझे ताजियाने मारो, बाद में मेरे बेटी के बीवी के करीब जाना। जब ताजियाना बुलंद हुआ तो कुछ हबशियों की जो आपस चल रहा है नजर पड़ी तो उनको तारुफ कराया फिजा ने। जब वो पहचान गए फौरन कहा यजीद हुक्म वापस ले वरना जंग हो जाएगी। यजीद को कहना पड़ा जल्लाद हाथ रोक दे, इधर हाथ रुका, उधर जनाब ज़ैनब का रुख मदीने की तरफ। नाना हाय 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 सही रात कबूल फरमाए, नाना कनीज के तो मददगार आए हैं, तेरी बेटियों का कोई मददगार नहीं है। हम भी आसरा खड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। रखते हुए इब्ने मुशीर से मीना